حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عزیز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن اور راتیں گزرتی گئیں، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن میں کیا ہے یہ آل داؤد میں سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک، عبادت گزار اور سچ بولنے والی تھیں۔ سورۃ آل عمران۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی اچھی طرح پرورش کروائی، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھیں، اور اس زمانے میں حضرت خدیجہ سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی تمنا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے نظر آتے، تو وہ پوچھتے کہ اے مریم، کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی، اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ زکریا نے جب یہ فضیلت دیکھی تو اس کے دل میں بھی اولاد کی خواہش آئی، اور اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں ان کے اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنیں۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ پہلے تجھ کو بھی پیدا کر چکا ہوں، اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ تو فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح اور سالم ہو کر 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے
اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمانبردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب ہو جائے تب بھی وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو لمحہ لمحہ گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اتحاد، فرمانبرداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔